بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے. وہ سورہ نساء کی یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت براہ راست اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں. اس سورت کو بھی سورہ نساء کہا جاتا ہے. نساء اصل میں کہا جاتا ہے، لیکن نساء کے معنی ہیں خواتین کے، عورتیں. اللہ رب العزت نے سورت میں کچھ احکامات بھی دیے ہیں خواتین سے متعلق، اور کچھ ہدایات ہیں خواتین سے متعلق، اور کچھ ہدایات ہیں خواتین کو. اسلام سے پہلے جب دنیا میں مختلف مذاہب تھے، عیسائیت تھی، یہودیت تھی، اسی طرح بت پرستی، شرک کا بھی ایک مذہب تھا. ان مذاہب کے اندر انسانوں میں بڑی تفریق تھی. ہر انسان کو الگ الگ نظر سے دیکھا جاتا تھا. یہ اسلام صرف واحد مذہب ہے جس نے سارے انسانوں کو انما المؤمنون اخوہ کہہ کر ایک ہی دھاگے میں پرو کر برابر کر دیا. چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو یا ایک عام غریب آدمی ہو، رب کے سامنے جب کھڑے ہوں تو سب برابر ہیں. نماز میں سب برابر، حج میں سب برابر. یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ کی نظر میں تم سب برابر ہو. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے کوئی شخص جو بھی ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، شکل و صورت میں جیسا بھی ہو، اگر اس میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ بہتر ہے. تم چاہے اپنے چناؤ میں کسی کو بھی بہتر سمجھو، اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے. باقی بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہوں. زمانے جاہلیت میں جو اس سے پہلے بھی دیگر مذاہب میں بھی، خاص کر جاہلیت کے ادوار میں، خواتین کو جو ہے نا معاشرے کا بالکل حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ جو ظلم اور جو ناانصافیاں اس زمانے میں ہوتی تھی، آج کے دور میں ان چیزوں سے کوئی واقف ہی نہیں ہے. ورنہ یہ جو آوازیں آتی ہیں نا ادھر ادھر سے کہ اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے، اگر وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں تو اسلام نے جتنی جانبداری برت کر خواتین کو حقوق دیے ہیں اتنے مردوں کو نہیں دیے. زمانے جاہلیت میں اول تو کسی خاتون کو دنیا میں آنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا تھا. آپ نے پڑھا سنا بھی کہ بچی کی پیدائش پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کسی کو اگر خوشخبری ملتی نا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی، غصے سے اس کی شکل بگڑ جاتی تھی. کیا کیا جائے اس کو؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. وہ یہ سوچتا تھا کہ میرے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اسے زمین کے اندر گاڑ دوں جان چھوٹ جائے، اور یا پھر ساری زندگی اس کو رکھ کر ذلت کی زندگی گزاروں. یہ سمجھتے تھے. اسلام نے آ کر انہیں یہ مسلمانوں کو بتایا کہ نہیں بھی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور جس شخص کی ایک بیٹی ہو یا دو ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان کی اچھی تربیت کر کے اچھی پرورش کی، ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا اور انہیں اپنے گھروں تک رخصت کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ سے اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی، فرمایا یہ جتنی یہ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، ایسے وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا.
صرف یہ درمیان کی انگلی ذرا سی آگے ہے، وہ اس لیے کہ میں نبوت کی وجہ سے ذرا آگے ہوں گا، باقی یہ شخص میرے برابر ہوگا۔ اب یہ جانبداری اسلام نے اس لیے برتی کہ وہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ بڑی ہو کر آگے جائے، گھر میں جائے، کسی دوسرے گھر میں، اپنا اصل گھر تو اس کا وہی ہوتا ہے، کسی کے نکاح میں چل کر جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا خیال رکھنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا آدمی وہی کہلائے گا جو ان کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور پھر جب وہ اور بڑھ کر جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے مقام کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت یہاں ان کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، یعنی جنت سے بھی یہ اونچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، فرمایا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ یہ پوچھا فوراً سے، کیوں؟ فرمایا ان کی خدمت کرو گے اس گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے۔ کہا خالہ ہیں، کہاں ہیں؟ بس جاؤ فوراً ان کی خدمت کرو۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہوتی ہیں یہ بچوں کے لیے بمنزلہ ماں کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اونچا درجہ ان کو دیا۔ آج جہاں ہم اسلام میں اسلامی ان احکامات سے یا اسلام کے دیے ہوئے حقوق سے ہم نابلد ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ ہم نے پڑھے، نہ سیکھے، نہ سنے، نہ سمجھے، نہ یہ دیکھا کہ اسلام نے کتنے حقوق دیے۔ تو اسلام پر اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اسلام نے ہمیں حقوق کیوں دیے، گھروں میں کیوں قید کر کے رکھا ہے، گھروں تک کیوں محدود کر کے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بات ان کی سمجھ نہیں آئی کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا محفوظ رکھا جاتا ہے، اور جو غیر محفوظ ہو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں وراثت میں آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ اس پہ غور نہیں کیا کہ ڈبل لے کر بھی آدھے کا دعویٰ کرتی ہیں، باپ سے بھی لڑتی ہیں کہ میرا حصہ، والد کا انتقال ہو جائے تو بھائیوں سے لڑ کر اپنا حصہ لے لیتے ہیں، چاہے بھائی کتنا بھی غریب ہو، اس بیچارے کو اپنا گھر بیچنا پڑے، بہن یہ نہیں دیکھے گی کہ میں گھر میں ہوں، اس بھائی سے گھر بکوائے گی، اپنا حصہ لے گی، اور جہاں بیوی بن کے گئی ہے شوہر سے بھی کہتی ہے 8واں حصہ تو میرا ہے ہی ہے، دونوں جگہ سے لے کر بھی کہتی ہے اسلام نے حق آدھا دیا، یہاں کہ دیا ڈبل ہے اس کو۔ گواہی دو مردوں کے برابر کیوں ہے؟ اسلام نے اتنا خیال رکھا ہے، اسلام میں حکم یہ کسی آدمی نے جا کر گواہی دی عدالت میں اور وہ جھوٹا ثابت ہو گیا کہ اس نے غلط گواہی دی ہے تو اسے سزا ملے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ اسلام نے خواتین کو سزا سے بچانے کے لیے کہا کہ اگر ایک خاتون کہیں گواہی کے لیے آ جائے نا تو اس کی گواہی نہ سنو، کیوں؟ کیا پتہ یہ جھوٹ ثابت ہو جائے، اس کو مار نہ پڑے۔ ہاں جب دو آئیں پھر خیال کر، پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہ تو اس نے بڑا خیال رکھا ہے۔ یہ تو آج کے دور میں اسلام سے نابلد ہو کر اب یہ چیزیں آگئی سامنے کہ مردوں کو حقوق زیادہ ہیں، خواتین کے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ حقوق دیے ان کو۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تو اس کا کیا حال ہوتا، اور اگر کہیں کوئی خاتون، کوئی آدمی اگر مالدار ہے، اس کی اولاد زیادہ ہیں، اس کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وراثت تقسیم ہونی ہوتی تھی تو بچی کو حصہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ تو دوسرے گھر میں جائے گی تو یہ حصہ لے کر وہاں چلی جائے گی، اس کو حصہ نہیں دے گا، اور اگر حصہ دینا ہے تو پھر اس نے شادی نہیں کرنی، یہیں رہے گی، یہ ساری زندگی ویسے رہتی تھی۔ اسلام نے آ کر یہ ساری پابندیاں ختم کی۔ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تو ظاہر ہے اس گھر کی وہ مالکن تھی، اس کا حصہ اس کو ملا ہے، وہ جس عمر میں بھی بالغہ ہو جائے اسے کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں؟ اگر یہ نکاح کر کے کہیں اور جائے گی تو اسے جو حصہ ملا یہ تو لے کر چلی جائے گی ساتھ، اس کو حصہ ہی نہیں دینا۔ انہوں نے اپنا ایسا قانون بنایا ہوا تھا کہ وراثت میں اس آدمی کو حق ملے گا جو لڑنے کے قابل ہوتا ہے، جو لڑ سکتا ہے۔ مرد لڑ سکتے ہیں، خواتین لڑ نہیں سکتی، لہٰذا خواتین کو وراثت میں حصہ ہی نہ دیا جائے۔ اسلام نے آ کر ڈبل دیا، پھر بھی اسلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں تو دیا نہیں کچھ، یعنی ڈبل دیا آ کر۔ پھر ایک عجیب رسم قبیح، ایک گندی رسم یہ بھی تھی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی سوتیلی والدہ سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ سوتیلی ماں ہو
اس سے نکاح بھی کر لیتے، کیونکہ یہ اگر رہے گی یہ جائیداد کا حصہ میں سے جو ملا ہے اس کو والد کی طرف سے یہ لے کر نہ چلی جائے۔ اتنا جو ظلم اور جو وہ تھی ناانصافی تھی۔ پھر ایک عجیب ایک رسم قبیح جو اس زمانے کی سب سے بڑی تھی، وہ کیا تھی؟ کوئی خاتون اگر بیوہ ہو جاتی اسے اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس زمانے میں جسے آج کل ہم کال کوٹھریاں کہتے ہیں نا، اس طرح کے کمرے بنے ہوتے تھے جس میں کوئی ہوا کے پاسنگ کا راستہ نہیں ہوتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا۔ اس خاتون کو اس میں بند کر دیا جاتا تھا، وہی کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں میں وہ 1 سال تک اس بند کمرے میں رہتی تھی۔ اسے کچھ نہیں، پانی بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، صرف کھانا اور پینے کے لیے پانی ملتا تھا۔ اور 1 سال جب پورا ہو جائے اس گندگی میں، اس گرمی میں، جو اس کی بری حالت ہوتی تھی، جب اسے نکالا جاتا تھا تو پھر بھی اس کی سزا ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر اسے بٹھاتے تھے گھوڑے یا گدھے پر یا کسی سواری پر بٹھاتے، الٹا پیچھے کی طرف منہ کر کے بٹھاتے، اور بکریوں کی مینگنیاں جو تھیں یہ جمع کرتے، اونٹوں کی مینگنیاں جمع ہوتی اور وہ اس پر پھینکی جاتی تھی، اسے گھمایا جاتا تھا، کیونکہ یہ منحوس ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اتنا ظلم تھا۔ آج ہندوؤں کے اندر ابھی بھی یہ رسم موجود، اس کو رسم ستی کہتے ہیں، ستی کی رسم کہتے ہیں، موجود ہے، یہ وہی شرکیہ رسم۔ اسلام نے یہ سارے حقوق، سارے قوانین سارے نافذ کر کے اتنا اونچا مرتبہ دیا، لیکن ساتھ ساتھ خواتین کو یہ ہدایات بھی دی ہیں، اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے رتبے کو سمجھنا۔ اللہ رب العزت کو اس بات کا علم تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہی خواتین روڈوں پہ آ کر اللہ پر اعتراض کریں گی، اللہ کے نبی پر اور اسلام پر اعتراض کریں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ نابلد اور لا علم ہوں گی اسلام سے۔ جب انہیں اسلام کے بارے میں اگر پتہ چل جائے تو یہ تو اللہ رب العزت کو، مرد اگر دن میں 100 سجدے کرے تو یہ 500 سجدے کرے گی۔ اللہ نے اسی طرح کا ایک قانون اس آیت کے اندر بتایا ہے، سورہ نساء کی یہ پہلی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے۔ اس میں پہلا ایک حکم جو دیا ہے وہ یہ دیا کہ ایک تو جبر نہ کرنا خواتین پر۔ جبر یہ ہوتا تھا کہ اس کو نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ اسی سورہ نساء کی پچھلی آیت میں بھی یہ بات گزری ہے کہ اگر ان کو کوئی خاتون بیوہ ہو گئی یا کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے کہیں تو اسے روکا نہ جائے، اس بنیاد پر تم اس کے مالک نہ بنو کہ یہ وراثت کا جو مال اس کو ملے گا یہ ساتھ لے کے چلی جائے گی۔ نہیں، جو اس کا حق ہے وہ اسے دو، اور جو اس کا طبعی اور فطری حق ہے وہ بھی اس کا حق دو اسے۔ چنانچہ یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو لوگ اتنا لمبا انتظار اور 25 اور 30 سال تک کرتے ہیں، یہ بھی ایک زیادتی اور ظلم ہے۔ اتنا لمبا وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی کاروبار نہیں ہے، کوئی اپنا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا نہیں وہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے تو حلال ہی نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ کیا چیز؟ ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے مالک بن جاؤ، وارث بن جاؤ۔ کیسے؟ کرہن جبرا، جبرن وارث بن جاؤ۔ کیسے وارث؟ ایک تو وارث اپنی جگہ ہوتا ہے، ایک وارث ایسے بنو کہ ان کو اپنی مرضی سے کام ہی نہ کرنے دو۔ اور وہ کس کے لیے؟ ولا تعضلوہن، فرمایا انہیں ہرگز نہ روکو جبرن، لتذہبوا، کس نیت سے؟ کہ وہ لے چلیں گی ببعض ما آتیتموہن، جو کچھ تم نے انہیں دیا وہ لے کر چلی جائیں گی۔ کوئی خاتون بیوہ ہو گئی یا کسی کو طلاق ہو گئی تو اب اسے روک کے رکھا، واپس جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ طلاق دی ہے تو بھی اس کو اس کا حق دینا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا، اسی طرح اس کو وراثت میں حق دینا پڑے گا۔ اگر وہ بیوہ ہوگی تب بھی اس کو وراثت میں کوئی نہ کوئی دینا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ اس کو جانے ہی نہیں دیتے تو روک لیتے تھے، کیونکہ یہ دیا ہوا مال ساتھ لے کر نہ چلی جائے۔ فرمایا کہ اس سے تم نہ روکو، وہ کہیں اور اپنا نکاح کرنا چاہے، جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ ولا تعضلوہن، انہیں ہرگز مت روکو اس بات سے، ان تنکحوہن ازواجہن، کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہیں اپنے سابقہ شوہر سے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اسے طلاق ہوئی ہے، طلاق رجعی ہوئی ہے یا طلاق بائنہ ہوئی ہے، مغلظہ نہیں، طلاق بائنہ ہوئی، عدت گزر گئی، اس کے بعد اسے سمجھ آ گئی یا کچھ خیال آ گیا دل میں، واپس دونوں جو سابقہ میاں بیوی تھے آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو تمہارا جو معاشرے کا اپنے آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرے انسانی غیرت،
وہ انسانی غیرت اس میں حائل نہ بنے، اسے اپنی مرضی سے دوبارہ نکاح کرنے دیا جائے، واپس جانا چاہتی ہو جائے۔ ہاں اگر طلاق مغلظہ ہو گئی ہے تو پھر تو واپس نہیں جا سکی، اسے جانے دو، دوبارہ نکاح کرنے دو، اسے روکو مت۔ یہاں بھی یہ کہا کہ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم اس لیے روکنا چاہتے ہو کہ وہ جو مال تم نے اس کو دیا، مہر دیا یا جو بھی دیا ہے، وہ اسے واپس لے لو یا اس پہ قبضہ کر لو، یہ جائز نہیں۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نا، رشتہ ٹوٹ گیا، نکاح ہوا تو ٹوٹ گیا، اچھا بھئی لڑکی کو جتنا دیا تھا سارا واپس لے لو، پوری لسٹ جاتی ہے لڑکی کے گھر میں، ادھر سے لسٹ بنی ہوئی آتی ہے لڑکے والوں کے پاس کہ ہم نے تمہیں جو دیا تھا وہ بھی واپس کرو۔ ٹھیک ہے، جو مہر کی چیز بچی کو دی تھی وہ واپس لیں تو الگ بات ہے، اس کی ملکیت ہے، لیکن جو تحفے میں چیزیں دی ہیں بچے، داماد جو تھا پہلا، اس سے واپس لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سسرال والوں نے بچی کو اگر تحفے میں کوئی چیزیں دی ہیں، زیور دیا ہے، کپڑے دیے ہیں، وہ واپس لینا بھی ناجائز ہے۔ یہ ہدیہ اور ہبہ تھا، اب اس سے واپس لینا یہ ناجائز ہے، بالکل نہیں لے سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی بات لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تمہیں غصہ اس بات پہ ہے کہ یہ اگر چلی گئی تو یہ سارا مال لے کر ساتھ چلی جائے گی جو ہم نے دیا ہے اس کو، ایسا نہ کرنا۔ ہاں ایک صورت إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر کوئی خاتون، وہ جو خاتون ہے اس سے کوئی فحش ارتکاب ہو، گناہ کبیرہ کا، بدکاری کا، اسلام کے شروع میں ابتداءً یہ حکم تھا کہ اگر ایسا کوئی گناہ ہو تو اسے روک کے رکھو، ابتداءً یہ حکم تھا۔ سورہ نساء میں یہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 15 میں، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، کہ وہ خواتین جو کسی بدکاری کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، اور اس پر 4 گواہوں نے گواہی بھی دے دی، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ایسی خواتین کی سزا یہ تھی کہ ان کو گھر کے اندر قید کر کے رکھ دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تا وقتی کہ ان کا انتقال ہو جائے۔ خود بہوئی مارنے کا نہیں، گھر میں قید رکھو کیونکہ اس نے اس برائی کا ارتکاب کیا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اب یہ ابتدائی دور کا حکم تھا، بعد میں حکم آ گیا تھا، سورہ نور میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ایسا ارتکاب مرد سے ہو یا خواتین سے، ان کی سزا ہے 80 کوڑے ان کو لگ گئے، ختم ہو گئی بات، یا سنساری کی سزا ختم ہو گئی، یہ قید والا معاملہ پھر ختم ہو گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کسی فحش قسم کے گناہ کا ارتکاب کریں تو ایسی صورت میں ابتدائی اسلام میں جو سزا تھی ان کو گھر کے اندر قید کر کے رکھو تو تھی، اب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، وہ چاہے کسی بھی صورت میں تمہارے پاس ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بھائی بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہر صورت عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اللہ نے آگے انسان کی فطرت کے مطابق یہ بات بھی کی کہ انسان سے یہ کہا دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں اس کے عیوب اور نقائص نظر آتے ہیں، لیکن وہ چیز کسی اور زاویے میں تمہارے لیے بہت اچھی اور مفید ہوتی ہے۔ تم ظاہری شکل و شباہت کو دیکھتے ہو سکتا ہے اس کے اخلاق، اطوار تو طریقے، یا اس کی ذہانت، اس کی عقل مندی، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو۔ کسی ایک نقص کو دیکھ کر کسی بھی چیز میں برائی کا اس پر حکم نہیں لگانا، غلط کا حکم نہیں لگانا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک اس کا نقص نظر آ رہا ہو، اس سے بڑھ کر اس کے اندر کوئی ایک اچھی عادت بھی ہو، اچھی صفت بھی ہو۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھی نہ لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بڑا خیر رکھا ہو۔ بظاہر تمہیں اچھی نہ لگے لیکن ہو سکتا ہے تمہیں اللہ نے اس میں بڑا خیر رکھا ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص جب نکاح کرتا ہے نا، وہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یا تو مال کو دیکھتا ہے، بڑا خاندان ہے، بڑے گھر والی، مال والی ہے، یا جمال کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، یا اس کے نسب اور خاندان کو دیکھتا ہے، کسی بڑے خاندان کی ہے، ان کے خاندان والے بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ہیں، چلو نکاح کر لو، یا پھر اس کی دینداری کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم نکاح کرو نا تو ان میں سے چوتھی چیز دینداری کو دیکھ کر اس کا انتخاب کرنا، شکل و شباہت کو نہ دیکھنا، مال و جمال کو نہ دیکھنا، اسی طرح ان کے نسب اور حسب کو نہ دیکھنا، بلکہ اس کی دینداری کو دیکھنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بظاہر تمہیں شاید اچھا نہ لگے، تمہیں کچھ ان کے اندر عیوب و نقائص نظر آئیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بڑی خیر رکھی ہو،
اور خیر بھی معمول نہیں فرمایا، خیرن کثیرا، اس میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے رکھی ہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو نا، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو، چاہے وہ جوڑنے کا ہو چاہے وہ توڑنے کا ہو، فیصلے میں جلد بازی نہ ہو، تمام راستے اپنے لیے بند نہ کیے جائیں، بلکہ ایسا فیصلہ ہو کہ جس میں راستے مسدود نہ ہو سکیں، راستے بند نہ ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر، اور کسی ایک عیب یا کسی ایک نقص کو دیر کا فیصلہ نہ کریں۔ ممکن ہے کہ اس ایک نقص کے پیچھے اچھائیاں 10 اچھائیاں اس کے اندر موجود ہوں اور تمہارے لیے اس میں فائدہ ہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس چیز کو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو، لہٰذا ظاہری شکل کو، ظاہری عادات کو، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کبھی بھی اس پر فیصلہ نہ کرنا، ہمیشہ سوچ سمجھ کر، سوچ بچار کے بعد جو بھی فیصلہ ہو وہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔